بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ محمد جو شخص بھی صدق دل سے یعنی سچے دل سے اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہو، یعنی کہ سچے دل سے اللہ پہ عقیدہ رکھنے سے کیا مراد، آج کل زیادہ سمجھ میں آئے گی بات، یعنی کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، واحد مانیں، لا شریک مانیں، کسی کو شریک نہ قرار دیں اس کا، جیسے کہ آج کل بہت ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہو رہا۔ تو جو شخص صدق دل سے اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر کیا ہوگا، جیسے کہ بار بار آپ لوگوں سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھتی رہیے، درود پڑھتی رہیے وغیرہ وغیرہ کی تسبیح پڑھیے اس کی، بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے جو درس سنا اس سے تو ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید اسی بسم اللہ درود استغفار کی بدولت ہم لوگ جا سکیں گے، ورنہ ہمارے اعمال تو ہر جگہ پکڑے جائیں گے، ہر جگہ پکڑے جائیں گے، مشکوک غذا ہے اور یہ ہے وہ ساری چیزیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رحمتی سے محمد آل محمد کی شفاعت سے ہی ہماری نجات ہو سکتی ہے، ورنہ تو دیکھ لیں گے جو ماحول ہو گیا جیسا ہو گیا، تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ساتھ میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنا چاہیے، بہت ساری چھوٹے چھوٹے سورے ہیں وہ پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد، آیت الکرسی ہے، قل هو اللہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ضرور جو صدق دل کے ساتھ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کیا ہوگا یہ کہ جنت کی 4 نہریں ہیں، کھانے پینے کا ذکر ہوا ہے، شہد کی نہر لیجئے، آ جائیے شہد پہ آ جائیے، دودھ کی نہر، پانی کی نہر اور شراب کی نہر، یہ ساری نہریں جو ہے جا کے مل جائیں گی کہاں پہ، حوض کوثر میں، حوض کوثر میں یہ نہریں جا کے مل جائیں گی۔ تو حوض کوثر کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساقی کوثر کون ہے؟ ایک درود پڑھیے پھر۔ یہ آب کوثر پینے والے کون ہوں گے؟ مومنین ہوں گے، جو علی کے ماننے والے ہوں گے، صحیح عقیدہ رکھنے والے ہوں گے، وہ اس کا پانی پئیں گے۔ کب پئیں گے، کیسے پئیں گے؟ تو یہ ایک روایت ہے، اس میں کہا یہی گیا کہ 4 نہریں جو ہے آ کے یہ اس میں مل جائیں گی اس میں، اور اس کو پیے گا کون؟ مومنین پئیں گے، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام۔ جام بھر بھر کے مومنین کو پلائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی محبت میں راسخ رہیں، صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے والے رہیں، تو اس سے ہوگا یہ کہ پھر ہمارا انجام بھی ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی محمد آل محمد کے صدقے میں، ان کی شفاعت کے بدولت۔ دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود کی پڑھیے۔ بہت ساری روایتیں درود کے سلسلے میں شوق دلانے کے لیے بتائی جاتی ہے تاکہ لوگ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں۔ ہر مشکل کی دوا سمجھے کہ درود ہے، ہر مشکل کی دوا، کوئی مسئلہ آپ کو پیدا ہو جائے، آپ منت مان لیں، نیت کر لیں یا درود پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ محمد آل محمد کے صدقے میں حل ہو جائے گا، بشرطے یہ کہ حرام غذا پیٹ میں
اب ہر بات بھی یہی کہتے رہیں گے ہم کہ حرام غذا نہ ہو، حرام غذا نہ ہو، کیونکہ ہو یہی رہا۔ ایک عورت نے خواب میں دیکھا، جس کی لڑکی مر چکی تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے، تو جس کی وجہ سے جب اس کی آنکھ کھلی دوسرے دن تو وہ خود بھی بہت پریشان ہوئی کہ اپنی بیٹی کو خواب میں پریشان حال دیکھا ہے، جو وہ مر چکی تھی، اس دنیا سے جا چکی تھی، بہت پریشان ہوئی۔ ایک دو دن بعد پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی لڑکی بڑی خوش و خرم ہے، تو اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری یہ پریشانیاں کیسے دور ہو گئی، ساری کیسے دور ہو گئی؟ تو اس نے والدہ کو اپنے بتایا کہ ایک شخص جو تھا وہ قبرستان کے پاس سے جا رہا تھا اور وہ درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس قبرستان کے جتنے لوگ تھے سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہاں تو ہمیں ایک دفعہ توبہ کرتے گناہ مٹاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ کچھ اور ہو جاتا، شادی کی محفل میں چلے گئے، وہاں کچھ کھا لیا، کھلا دیا گیا وغیرہ وغیرہ، میڈیا پہ آپ خبریں سننے کے لیے گئے، پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل گیا دیکھنے کو ایسا کہ جو نہیں سننا تھا، میوزک آنے لگی، اب تو کوئی غمگین کوئی بھی چیز بتائی جا رہی تھی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانا ضرور چلا دیتے ہیں۔ یہ بہانے دیکھیں جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے، برائیاں کس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، وہ لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگ کتنے سست ہیں۔ نیکی کرنے والے سست ہیں، برائیاں کرنے والے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ مٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے، کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ تو بھائی آج جو یہ وقت آ گیا ہے، آج جو یہ زمانہ لگ گیا ہے، اس میں تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود پڑھنا چاہیے۔ حد تو یہ کہ جب آپ صبح کے وقت دروازہ کھولنے کے لیے جائیں کہ اب بیرونی دروازہ آپ کھول لیے تو کیا کریں، آپ بسم اللہ پڑھیے، درود پڑھیے، کھولیے، تاکہ برکت ہی برکت نازل گھر میں آئے۔ ورنہ فضاؤں میں اس قدر شیطانیت پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ہواؤں کے ذریعے سے بھی آ جائے گی، کیونکہ زمانہ تو بہت خراب ہو گیا، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی۔ عورتوں سے گفتگو کر رہے ہیں ہم، تو یہ آپ سے کو بتا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھ لیجیے معاشرے میں ہوا ایسے ہی گیا، جو کہا جاتا کہ چراغ لے کے ڈھونڈیے گا تو ہماری جیسی نہیں ملے گی، تو واقعی نہیں ملے گا، کئی چراغ کی ضرورت پڑے گی، ہزاروں چراغ کی ضرورت پڑے گی، ایک دو چراغ سے تو کام نہیں چلے گا۔ کہا جائے وہ وقت کیسا ہوگا جب عورتیں خراب ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ فاسق و فاجر یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے لگیں گے، کھلم کھلا گناہ کرتے، والدین کے بھی خیال نہیں کرتے، اب تو باپ بڑے چھوٹے سب کے سامنے سارا گناہ ہو رہا ہو۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان جو ہیں فاسق و فاجر ہو جائیں گے، تم اچھے کام کرنے سے روکنے لگو گے اور برے کام کی تم دعوت دینے لگو گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ایسا وقت آنے والا ہے؟ ایسا وقت بھی آپ نے فرمایا وہ وقت بھی آئے گا جب تم برے کام کو حکم دو گے اور اچھے کام سے روکو گے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس سے بھی زیادہ بدتر وقت آئے گا جب تم اچھائی کو بری نگاہ سے دیکھو گے اور برائی کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھو گے۔ آج بالکل ویسے ہی زمانہ لگ گیا ہے کہ اچھائی جو ہے بری نظر سے دیکھی جاتی ہے اور برائی جو ہے اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں اچھائی کا کرنا جو ہے اس کا اجر بھی ہمیں زیادہ ملے گا، کیونکہ ایک روایت ہم نے کہیں پڑھی تھی، ایک کتاب تھی قرآن اہل بیت کی نظر میں، اس میں ایک روایت پڑھی تھی ہم نے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لے گا اس کو ایک نیکی ثواب، ایک ثواب ملے گا، لیکن جو مشکل کے ساتھ پڑھے گا یعنی اس کو مشکل پیش آ رہی ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو پڑھنے کا اجر، اس کے بعد مشکل کو اس نے عبور کیا اس کا۔ تو اب یہ زمانہ جو لگ گیا ہے اس میں ہر نیکی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا، کیوں مشکل کے ساتھ آپ انجام دے رہی تو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب تم اچھائی کو بری نگاہ سے دیکھو گے، برائی کو اچھی نظر۔ اب دیکھیں برائی اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہے، آپ یہاں آئی ہیں تو کوئی خاص بات ایسی نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں، بلکہ تلاش کی جائے گی کہ آپ میں کون کون سی ایسی بات آپ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ پہ ٹونٹ کیا جائے گا، او ہو مدرسے میں جاتی ہیں یہ دیکھیں، مدرسے میں جاتی ہیں یہ دیکھیں کیا کر رہی ہیں۔
گو کہ اتفاقیہ وہ کام ہو رہا ہو کہ ٹی وی کے سامنے آپ جا کے بیٹھے ہوں کہ چلیے ہم خبر دیکھ لیں، اور اس سے پہلے کوئی ایسی چیز آئی ہے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے پردہ کر لیا تو ہر بات میں یہی کہا جائے گا دیکھیں پردہ کر رہی ہیں، ہمیں ایسے پردے سے تو بہتر ہے کہ نہ کریں۔ تو ہم نے کہا پھر لا الہ الا اللہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ جتنے برے کام لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کر رہی ہو نا، کلمہ پڑھنے کے بعد تو سارے برے کام کر رہی ہو، تو کلمہ بھی چھوڑ دو پڑھنا۔ بھئی جس نے جو نیکی اختیار کر لی، اگر آپ کو نیکی سے محبت ہے، اگر آپ کو دین سے محبت ہے، نیکی سے محبت ہے، تو اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو دل میں خوشی پیدا ہونی چاہیے۔ بلکہ بعض روایتوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ تم اپنے دل کا جائزہ تو لو کہ نیکی کرنے والوں سے، اچھائی کرنے جو نیکی کر رہے ہیں ان کی نیکی کرنے سے تمہیں خوشی محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یا تو اپنا بندہ اگر کوئی نیکی، ہم اگر نیکی کرتے تو بہت اچھی بات ہے، دوسرا نیکی کر رہا تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسے ہم اس میں برائیاں تلاش کریں گے۔ تو یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ برے کام کو تم اچھی نظر سے دیکھو گے اور اچھائی کو۔ اب یہ بات جو بتائی گئی تو کس لیے بتائی گئی کہ آپ اس پہ غور کریں گے، آپ اپنی زندگیوں میں کسی بری چیز کو اچھی نگاہ سے تو نہیں دیکھ رہی، جو بری ہے اس کو آپ برا ہی سمجھیں، جو اچھا ہے اسے اچھا سمجھیں، کیونکہ مومن کی تعریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اس سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی برائی ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے اپنا سفر شروع کیجئے کہ آپ جب کوئی نیکی کیجئے تو خوش ہو جائیے، جیسے کوئی برائی ہو آپ غمگین ہو جائیے۔ جب غمگین ہو جائیے گا تو کیا کیجئے گا؟ توبہ کیجئے گا۔ لیکن آج تو الٹا ہو گیا کہ ہم نیکی کرنے کے بعد کہاں خوش ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی نہیں نیکی ہم سے، اور کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی ایسی خاص، اور برائی کرنے کے بعد غمگین بھی نہیں ہوتے۔ دن بھر ماری ماری اگر گھومتی رہیے گا بے پردہ، تو گھر آنے کے بعد کب بخار چڑھتا ہے یا کب توبہ کرنے لگتے ہیں، یا اللہ توبہ مجھ سے بے پردگی ہو گئی، مجھ سے غیبت ہو گئی ہے، میں جھوٹ بول دیا میں نے۔ توریہ کس لیے سکھایا گیا؟ اسی لیے تو سکھایا گیا کہ جھوٹ نہ بولے، اور عقل بھی بڑھتی ہے اس میں کہ ہم کیا ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بھی نہ بولیں اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہم یہ بات نہیں بتانا چاہتے۔ بعض علماء نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا کہ غیر ضروری کسی سے سوال جواب مت کیا جائے، کیونکہ اگر وہ کوئی مسئلہ اپنا آپ کو بتانا نہ چاہتا ہو، نہیں بتانا چاہتے، تو آپ اس کو قرید کے جو پوچھیں گے، اگر اس نے جھوٹ بول دیا تو اس میں جھوٹ میں آپ کو بھی حصہ شامل ہو گیا، نہیں بتانا چاہتے۔ لیکن آج ماحول ایسا بن گیا کہ ہر چیز کو قریدا جاتا، یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم تو ادھر سے نکل بیل بجا رہے تھے، کوئی کسی نے کھولا نہیں، جب ادھر سے گزرے دیکھا ایک پنکھا چل رہا تھا، اس کا مطلب یہ لوگ تھے گھر میں۔ بھئی تھے یا نہیں تھے، آپ نے بیل بجایا، ہم نے نہیں کھولا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال لیکن کیا غور فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں۔ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مسلسل پڑھتی رہتی ہیں، نماز میں بھی آپ پڑھتی ہو، لیکن اس میں کیا کہا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا، کیا قسم کھا رہا؟ عصر کی قسم، کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں، سارے کے سارے لوگ نقصان۔ دیکھیے ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں، سوائے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کیے، صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا، ایک قسم نہیں کھائی۔ اگر سورہ شمس میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، چھوٹی سی سورج آپ اس کو پڑھیے تو اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ سورج کی روشنی جن جن چیزوں میں پڑتی ہے اس کے برابر جیسے آپ نے صدقہ دے دیا ہو۔ ایک چھوٹی 15 آیتیں ہیں اس کے اندر صرف اور صرف، اب اسے پڑھیے تو اس میں کیا 11 قسمیں کھائی گئیں۔ تو 11 قسمیں کھائی گئی تو 11 قسم کھا کے پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہی کہنا چاہتا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اصلاح کی، وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو دبا دیا وہ نامراد ہو گیا۔ تو ہم اس کو 11 قسمیں، اور علماء سے ہم نے بات کی، پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی قرآن میں تقریباً 100 سے زیادہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، ہمیں کسی بات کا یقین ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم خود ہر بات میں قسم کھاتے رہتے ہیں، جس کی ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو اس کی پرواہ نہیں ہمیں، ہم قسم کھاتے رہتے ہیں، تو ہمیں قسم کے اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہا تو اس پہ بھی ہم دھیان نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کیا قسم کھا رہا، کیوں کہا رہا، 11 قسم کیوں کھائی اس نے۔ اس کی کوئی خاص بات ضرور ہے کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہ فلاح پا گیا، جس نے اس کو دبا دیا گیا نامراد ہوا۔ تو نامراد ہونے کے بعد وہ نامراد میں کیا، پھر آگے اس نے ایک واقعہ بھی آگے درج کیا جا رہا۔ یہ حضرت صالح کی اونٹنی جو تھی، منع کیا پیغمبر نے کہ اس کو پانی پینے میں مانے مت ہونا اور اس کو نقصان۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک شقی اٹھا اور اس نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور سب کو پیوند خاک کر دیا، سب کو پیوند خاک کر دیا۔ یہ سب کو کیوں کر دیا؟ اشارہ تو ایک ہی کو کہا جا رہا ہے کہ ایک نے ایک کام کیا تھا، وہاں کہا جا رہا ہے کہ سب کو پیوند خاک کیا۔ بھائی بولو، منع کرو، منع کرو، منع کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہ تم نے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے، اپنے نفس کی اصلاح، غور کیجئے کہ ہماری نفس میں کون کون سی خرابی ہے، اس کی مسلسل اصلاح کرنی ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔
کسی چیز میں غور فکر کو کام میں نہیں لاتے کہ ہم غور فکر کرنا شروع کریں. غور کو تو بہت کم کام میں لاتے ہیں. قرآن نے بہت زیادہ شکوہ کیا کہ تم غور کو بہت کم کام میں لاتے ہو. برائی میں غور کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کی برائیوں میں غور کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اس میں غور فکر کر رہے ہیں. اپنی نفس کی اصلاح میں غور فکر نہیں کرتے. قرآن میں 23 سورے ہیں جس میں تقریباً 55 آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غور فکر کی دعوت دی ہے کہ غور کرو غور کرو, لیکن ہم غور نہیں کرتے. اگر آپ دیکھیں کہ غور فکر کے مسئلے پہ اگر آپ کو اشارہ دیا جائے تو آپ خود دیکھ لیے گا, کربلا کی طرف چلتے ہیں ہم, وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ غور فکر سے کسی نے فائدہ اٹھایا تو کہتے ہیں ہاں جی ہاں فائدہ اٹھایا. کس نے؟ حضرت حور نے. غور فکر کیا, ایک رات ٹہلتے رہے, غور فکر کرتے رہے. لوگوں نے پوچھا کیا حالت تمہاری دیکھ رہے ہو, یہ کیا, تم کو تو ہم اپنے اس کا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر تم ہی پائے جاتے ہو اپنے قبیلے کے, یہ سارے لوگ بہت, لیکن تمہیں آج کیا ہوا کہ آواز نہیں سن رہے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں سن رہے ہو. انہیں آواز کو سنا, غور فکر شروع کیا, یہ کیا ہوا, یہ میری وجہ سے تو یہ ہوا ہے. ٹہلنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے, میں درمیان میں کھڑا ہوں. تو اب درمیان میں کھڑے تو کیا کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے. ہم لوگ بھی کوئی کام کرنے سے پہلے غور بھی تو کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم غور ہی نہیں کرتے. غور فکر کو کام ہی میں نہیں لاتا. کسی طرح سے غور کریں, مستقبل پہ غور کریں, زمانے پہ غور کریں, زمانہ کیسا ہوتا چلا جا رہا. آج زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا, لیکن ہم غور نہیں کرتے. عورت مرد سب کچھ ہو, اگر مرد کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے تو اس کے اثرات تو گھر میں عورتوں ہی پہ پڑتے ہیں نا. لامحالہ اثرات تو عورتوں میں بہت چلا گیا. اب سارے بھگتنا آپ کو ہے, تو سارا بھگتنا آپ کو, تو سب سے زیادہ غور فکر تو ہم ہی کو کرنا چاہیے. ہر وقت جو ہے دعا, تسبیح اور دوسری چیزوں میں لگے رہنا, اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگتے رہنے چاہیے. ہر وقت زیادہ وقت اس میں لگائیں. زیادہ وقت ادھر لگانے سے کیا فائدہ کہ جس میں کوئی پریشانی آ گئی, اب وقت لگا کے کیا کیجیے گا, پہلے ہی وقت لگا لیجیے تاکہ پریشانی ہی نہ آنے پائے. سمجھ رہی نہ پریشان. تو ہم لوگ غور فکر نہیں کرتے کہ غور فکر کے سلسلے میں اتنی ساری چیز بتائی گئی. بعض جگہ پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ روایت چھٹے امام کی بھی کہ 1 سال کا غور فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. لیکن ایک جگہ پر ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت دیکھی. آپ فرماتے ہیں نہج الفصاح نام کی کتاب ہے, کتاب خریدیے. دیکھیے یہی آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گی. کتابیں جو پچھلی دفعہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ علم حاصل کیجئے, علم حاصل کیجئے. اب یہ رسول اللہ کے حدیث سناتے ہیں, لیکن ایک چیز یاد آ گئی. یہیں سے کچھ طالبات نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کا ثواب نہیں ہے, صرف دینی علم حاصل کرنے کا ثواب ہے. تو یہ جو پیچھے حدیث لگی ہوئی ہے پچھلی دفعہ ہم سنا بھی چکے ہیں آپ لوگوں کو. تو یہ فرشتہ کس سے کہہ رہا, کس کے لیے کہہ رہا کہ جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتے ہو, طالب علم کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ ہندوستان میں جو ہندو لوگ طالب علم ہیں جا رہے ہیں یونیورسٹی, ان کے لیے کہے گا کہ جہنم سے آزاد کردہ دیکھو. بت پرستوں کے لیے کہے گا, یہودیوں کے لیے کہے گا, عیسائیوں کے لیے کہے گا, منافقین کے لیے کہے گا. تو خود بھی اتنا اگر غور فکر کرتی, تھوڑا سا بھی غور فکر کرتی, تو سمجھ میں آ جاتا کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایک قدم ابھی رکھا بھی نہیں ہے زمین کے اوپر کہ 7 طبق جو ہے اس کے حق میں تسبیح پڑھ رہے ہیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ رام منوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ غور فکر نہیں کیا. سوال اسی لیے تو پیدا ہوا کہ غور فکر نہیں کیا. یہ دنیا کا علم جو ہے تو سبھی حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ مال کے متعلق تو مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ مال جو ہے کافر و مومن دونوں کا حاصل ہو جاتا ہے. مال کافر و مومن دونوں کا حاصل ہو جاتا ہے, لیکن علم صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے. یہ کیسے؟ مال کافر و مومن دونوں کو حاصل ہو جاتا ہے. یعنی مال حاصل کرنے کے لیے تو کافر بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا ہے, کوئی ہنر سیکھتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, اور مومن بھی کرتا ہے. لیکن جو علم حاصل کرنا, یہ جو علوم جو دیے گئے قرآن کا, حدیث کا, محمد آل محمد نے جو علوم دیا, یہ تو کافر نہیں حاصل کرے گا, یہ تو دوسرا حاصل نہیں, تو صرف مومن حاصل کرے گا. تو مال جو ہے کافر اور مومن دونوں کو حاصل ہو جاتا ہے, علم صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے. تو علم مومن کو حاصل ہوتا ہے تو آپ دور ہو گئے اس سے.
کوئی وقت ہی نہیں رہ گئی، اسی کے سہارے جانے والے۔ تو نہج الفصاح نام کی کتاب ہے، خریدیے اس کو، خریدنے کے بعد پڑھیے، چھوٹی چھوٹی روایتیں اس کے اندر، حدیثیں ہیں رسول اللہ کی، صرف رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، بہت زیادہ اچھی حدیثیں ہیں۔ تو ہم نے کہا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں جو پوچھا جا رہا کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور چوپائے اور پرندے، یہ سارے لوگ جو درود پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہوئے چلے، کس کے ساتھ ساتھ فرشتے درود پڑھتے ہوئے چلے؟ منافق کے ساتھ چلے گا درود پڑھتے ہوئے فرشتے؟ اگر غور کیجئے گا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا یہ تو ہم ہی لوگوں کے لیے بات کہی گئی۔ کافروں کے پیچھے تو نہیں درود پڑھتے ہوئے چلیں گے، منافقوں کے پیچھے تو نہیں درود پڑھتے ہوئے چلیں گے، مومنین کے پیچھے درود پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ مومنین نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ پچھلی دفعہ پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، غدیر کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ، 1,24,000 سے زیادہ جو لوگ شریک ہوئے تھے کہ نہیں شریک ہوئے تھے؟ کیا سازشیں کی گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا، اس طرح دبا دیا گیا، دبایا گیا نا، ختم کر دیا گیا، دبا دیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کو شام کے لوگوں، جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے تو شام کے لوگ کہنے لگے کہ علی مسجد میں کیا کام کر رہے تھے؟ یعنی کہ ان کے نزدیک علی کو تو مسجد میں جانے ہی نہیں چاہیے، تو انہیں اتنی پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ علی کا نماز سے کیا واسطہ، مسجد سے کیا واسطہ، وہاں کیوں گئے ہوئے تھے؟ تو یعنی پروپیگنڈا کر کر کے ساری چیزیں ختم کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ والا پروپیگنڈا اتنا کیا گیا، اتنا اس کو دبایا گیا کہ علم کی وقت اور علم کی طلب ہی ختم ہو گئی۔ انہیں ہر وقت ہاتھ میں کتاب ہوتی، کوئی نہ کوئی وقت ہوتا، کتنا وقت گزر جاتا ہے گھر کے اندر، کتنا کیا آپ کو وقت نہیں ملتا؟ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو گھنٹوں بات کرتی رہتی، ٹی وی کے سامنے گھنٹوں فضول ڈرامے دیکھتی رہتی، تو اس کے لیے تو آپ کو وقت مل جاتا ہے، کتاب اٹھا کے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ یہ وہی والے مسئلہ ہو گئے جو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اب تمہارا نفس بیمار ہو گیا، تمہیں اللہ کی بات بری لگتی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو مرغوب غذائیں بری لگتی ہے، اسی طرح نفس بیمار۔ اب اس کے اندر جو کتاب اٹھا کے پڑھیے گا، رسول اللہ جو بات بتا رہے ہیں وہ ساری وہی تو بات بتا رہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز نہیں پسند ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا اس کو دیکھنے میں، کیونکہ ہر لائن کے بعد تو ہمارے نام آ رہا ہوتا اس میں۔ چغلی مت کھانا، پتہ چلا ہم اس میں موجود، غیبتیں نہ کرنا ہم موجود، تو مزہ ہی نہ تھا، بند کر دو اس کو جلدی سے۔ پڑھو اس کو، پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اصلاح ہو رہی ہوگی، اصلاح، محبت و عشق میں بسم اللہ کر کے دعا مانگ کے پڑھنا شروع کریں تاکہ کیا ہو، اصلاح ہو ہماری۔ اور یہی اصلاح ہمارے پھر لاکھوں کروڑوں سال کام آئے گا، اربوں سال کام آئے گا۔ یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی، چھوٹ جائے گی، چاہے محلوں میں رہیں آپ، چاہے جھگی میں رہیں، دونوں سب برابر، وہاں جا کے سب برابر ہو جائے گا، صرف اور صرف کیا چیز رہ جائے گی؟ اعمال، اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک گھڑی کا غور فکر جو ہے رسول اللہ بتا رہے ہیں نہج الفصاح نام کی کتاب میں، ہم نے آپ کو وہ کہتے ہیں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال، کیونکہ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں کام ہو رہا ہے۔ ایک گھڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ افضل ترین کون ہے؟ بتا دیتے کہ افضل ترین وہ جس کے پاس مکان ہے، دکان ہے، جائیداد ہے، بڑی سی گاڑی ہے، بہت بڑی پوسٹ کے اوپر ہے نا، یہی افضل ترین، ہماری نگاہ میں تو یہ افضل ترین ہے، معاشرے کی نگاہ میں یہی افضل ترین ہے۔ زبان دراز ہے، کوئی اچھی بات کیجئے تو فوراً پلٹ کے ایسا جواب دے گا کہ اللہ معاف کرے، ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ حدیث میں اسی نہج الفصاح میں، اسی نہج الفصاح جو آپ کو بتائی، اس کی روایت موجود ہے کہ خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے۔ بتائیے، خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے۔ خوش شکلی بھی ہے ان کے بعد، مرتبہ بھی ہے بہت زیادہ وہ ہے۔ اب دیکھیں ہر پارٹی والوں نے ایک نہ ایک بندہ تلاش کیا ہوا زبان دراز جو اس کی طرف سے بیان دینے کے لیے آ جاتا، ایسا ایسا بیان دیتا، وہ بیان دے گا تو یہ زیر ہوگا، یہ بیان دے گا تو یہ زیر ہوگا، اور مسئلہ عوام کا وہیں کا وہیں رہ جاتا۔ ہوتا نہیں، آتے نہیں ذرا دیکھیے گا، نام لینے کیا فائدہ، ہو سکتا ہے 2-4 آدمی بھیج دیں ہمیں پٹوانے کے لیے، اگر نام لے لیا ہم تو پھر نام ہی نہ لے، آپ تو خود ہی دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کون ہے۔ تو حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ افضل ترین کون ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی گفتگو ذکر خدا ہو، جس کی گفتگو ذکر خدا ہو، یعنی آپ کوئی بات کیجئے، کوئی سی بھی بات اپنے دل میں سوچئے، کوئی سی بھی بات، کتاب پڑھنا شروع کیجئے، کتابیں خریدیے، پھر آپ سوچئے کہ ہم سے زندگی کے کسی شعبے میں کوئی سی بھی بات کی جائے گی تو کیا ہمیں حدیثیں یاد ہیں، ہمیں کوئی قرآن کی آیت یاد ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ زندگی کی کوئی سی بھی بات ہوگی، ہم کوئی نہ کوئی حدیث، قرآن کی آیت ہم سنائیں گے۔ پھر پڑھنا شروع کیجئے تو آپ کے اندر ایک شوق سا پیدا ہوگا کہ نہیں حاصل کرے، کوئی سا بھی مسئلہ پیدا ہو، کوئی بھی بات کریں گے تو ہم بتا دیں گے کہ یہ اس میں تو یہ لکھا ہوا، اس میں تو یہ لکھا ہوا۔ پھر سامنے والا آپ سے یہی کہے گا کہ چپ ہو جاؤ، دماغ کی دہی مت بناؤ بلا جگہ، کیونکہ اس کو یہ بات بری لگ رہی ہوتی ہے۔
دوسری بات گھما کے کی جائے گی تو آدھے گھنٹے تک چلتی رہے گی، وہ نہیں ہوگا، اس کو روک دے گا، لیکن آپ کہتی جائیے، لوگوں کے کان تک یہ بات پڑے گی، پھیلتے جائے گا بات، تو لوگ سمجھیں گے وقت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں، یہ افضل ترین کون ہے کہ جس کی گفتگو ذکر خدا پہ مشتمل ہو، جس کی خاموشی غور فکر ہو۔ زبان پہ تالے لگائیے ذرا، تب کبھی خاموش بھی رہا کیجئے، تو کبھی جس کی خاموشی غور فکر، سوچ رہی ہیں اب کہ آج کا دن یہ رات کو ہم کٹ گیا، رات کو سوتے وقت سوچنا شروع کیا کہ دن ہمارا کیسا کٹا، اگر اچھا کٹا ہے تو خدا کا شکر بھیجیے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجیے، حضرت زہرا کی ایک تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، تب سوئیے تاکہ آج کے یہ دن کی جتنی برائیاں تھیں سب صاف ہو جائے، اور تب ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیے اور سو جائیے۔ تو یہ خاموشی غور فکر میں، اور جس کی نگاہ عبرت ہو، یعنی جو چیز دیکھیے، جو واقعہ دیکھیے سنیے کوئی بھی ہو، اس سے آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کیا ہے، اس کی جگہ پہ میں ہوتی تو کیا ہوتا، وہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو ایک دل میں خوف پیدا ہوگا یا شوق پیدا ہوگا۔ خوف پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگیں گے، شوق پیدا ہوگا تو کوئی نیک کام کرنے کی طرف رغبت ہوگی، ہمیں نیک کام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو کیا کہا کہ اس کی خاموشی گفتگو جو ہے ذکر خدا پہ مشتمل ہو، اور جس کی خاموشی جو غور فکر پہ ہو، جس کی نگاہ جو ہے وہ کیا ہو، عبرت، عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، ورنہ جس کے نگاہ میں عبرت نہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بینا نہیں نابینا ہے ایک طرح سے، کیونکہ عبرت ہی نہیں، عبرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، کوئی عبرت لینے والا کوئی بھی نہیں، دیکھے تو واقعی چاروں طرف عبرت پھیلی ہوئی، لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں۔ پھر میرے مولا امام حسن علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں۔ ہے کسی کو محبت جو ان کی وصیت کو مان جائے؟ دل میں اپنے یہ بھی کہا کیجیے بار بار، مولا کا قول سنا، حضرت زہرا کا قول سنا، رسول اللہ کا قول سنا، ائمہ تارین کے کسی کا قول سنا، تو آپ نے کہا کہ اگر ان سے محبت ہے تو ان کی بات کو مان جائیے۔ ویسے تو محبت جو ڈراموں میں فلموں میں دکھایا جاتا ہے تو وہ کود بھی جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں ان کی محبت میں، تو آپ تو ان کی محبت میں کچھ کرنا ہی نہیں، صرف ان کے جو انہوں نے فرمودات ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور نتیجہ بہت زیادہ ملے گا۔ اور اس کا نتیجہ کہ ہاتھ پیر بھی ٹوٹیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، مر جائیں گے اگر خودکشی میں، تو دونوں کام ہوگا اس کے نتیجے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں۔ اب دوسرا جملہ بہت خوبصورت ہے، دوسرا جملہ فرماتے ہیں کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں، غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ، کہ اگر آپ غور فکر کیجئے گا تو بہت ساری اچھائیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ کسی کام کرنے سے پہلے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر رکیے اور غور کیجئے کہ اس کام کے کرنے میں اچھائی ہے یا برائی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو آپ اگر رکیے گا یا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے روک دے گا تو بعد میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اچھا ہوا، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کتنا اچھا ہوا۔ اپنی زندگی کا پورا جائزہ لیتی ہوئی چلی جائیے کہ کس کام میں ہماری خواہش تھی لیکن نہیں ہو پایا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر، اگر ہو جاتا تو یہ نتیجہ ہوتا۔ تو یہ کیا ہوگا، غور فکر سے ساری چیز ہوگی۔ پھر یہ کس نے کہا، امام حسن علیہ السلام نے۔ پھر نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ سے جب کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو پڑھیے تو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، بڑی مشکل کتاب ہے۔ ابھی ہم سنا رہے ہیں، بتائیں گے کیا مشکل ہے اس کے اندر۔ مشکل صرف یہ ہے کہ نہج البلاغہ جیسے آپ کھولیے گا فوراً مولا جو ہے نصیحت شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی نصیحت کرتے ہیں جو بالکل صحیح کی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بالکل لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے جلدی سے بند کر دیتے ہیں ہم اس کو، اور کہتے ہیں کہ مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، اگر پھر وہی غور فکر اسی لائن پہ اگر آپ غور فکر کیجئے گا تو آپ کہیے گا ارے اتنا چھوٹا سا کلمہ، اتنی گہری بات، تو آپ کو لذت آنا شروع ہو جائے گی، مزہ آئے گا، بے حد مزہ آئے گا۔ ائمہ کے کلام میں، قرآن کی آیتوں میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور اتنی گہرائی ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر مضامین پوشیدہ ہوتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے، تو آپ کو یہ مزہ شروع ہو جائے گا۔ کیا نہج البلاغہ میں کیا کہتے ہیں کہ عابد بنے پھرتے ہو بغیر اصلاح و تقوی کے، یعنی کہ عابد بنے پھرتے ہو، یعنی کہ عبادت گزار لوگ بنے پھر رہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، اور
بہت ایسا پردہ بھی کیا ہوا کہ اللہ معاف کرے یہاں تک بھی سب ڈھکا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا, کچھ پتہ نہیں چل رہا مرد ہے عورت کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ عابد بنے پھرتے ہو بغیر اصلاح اور تقوی کے, یعنی کہ ایسا عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں نہ اصلاح ہو نہ خوف خدا ہو تقوی ہو. تو کہہ رہے ہیں عابد بنے پھرتے ہو بغیر اصلاح تقوی کے, تاجر بنے ہوئے ہو بغیر فائدے کے, یعنی کہ عبادت کر رہے ہو کوئی فائدہ بھی نہیں لے رہے ہو, تاجر بنے ہوئے بغیر فائدے کے. یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ جتنی عبادتیں کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں, تاکہ ہم کو نفع ملے اجر ملے. تو کہنے کا تاجر بنے ہوئے ہو بغیر نفع کے, انہیں نفع نہیں ہے. بیدار ہو مگر سوئے ہوئے, بھئی سویا ہوا آدمی نہیں ہوتا کہ دنیا جہان کے واقعات سامنے ہو رہے ہوتے اس کو کوئی اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا, کہ تم بیدار ہو لیکن جیسے سوئے ہوئے ہو, حاضر ہو مگر ایسے کہ جیسے غائب ہو, دیکھنے والے ہو مگر نابینا, یعنی کہ تم دیکھ رہے ہو اس سے عبرت کیوں نہیں لے رہے ہو, تم نابینا ہو. تو ہمیں ایسی کوئی سی بھی عبادت ایسی نہیں کرنی چاہیے, کوئی سے بھی. ہماری تو ہر زندگی جو ہے پوری عبادت ہے. تو ہمیں ہر وقت غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز میں مل رہی ہے, ہم کہیں نابینا تو نہیں ہو رہے ہیں, ہمیں دیکھنے والی چیز سے کیا عبرت مل رہی, سننے والی سے کیا چیز عبرت مل رہی, عبادت میں ہمارا فائدہ ہو رہا یا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیوں کہ ہماری واعظ و نصیحت تمہارے اور واعظ و نصیحت کے درمیان غفلت کا پردہ پڑا ہوا. مولا کہہ رہے ہیں غفلت کا پردہ پڑا ہوا, غافل ہو گئے ہم لوگ. بالکل ویسے ہی جیسے کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک جانور حلال کیا جا رہا بقرعید میں, دوسرا جانور جو ہے چارہ کھا رہا ہوتا, کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا. ہمارے معاشرے میں چاروں طرف سب کچھ ہو رہا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, نہ ہمارے اندر ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ شوق ہے, نہ کسی چیز کی کوئی بھی چیز نہیں. تو جانوروں جیسی کیفیت ہو گئی کہ وہ کہہ رہے کہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا اس لیے ہو گیا. اگر غفلت کا پردہ نہ پڑا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر یہ ہوتا. سنیے جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہمدان کا ایک شہر گنداب تھا, ہمدان کا ایک شہر گنداب تھا. وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا جوان, جو ہر طرح کی فسق و فجور میں مبتلا تھا. علی گندابی اس کا نام تھا. وہ ہر طرح کی برائی میں مصروف تھا. اچھا آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے یہ. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے جو قریے ہوتے ان کے چاروں طرف دیواریں ہوتی تھیں, اور وہ جب رات ہوتی تو بند کر دیا جاتا تھا. رات کو بند کر دیا, مغرب کے بعد تقریباً وہ بند ہو جاتا تھا. یہاں تو اگر رات کہا جائے اگر رات کے بعد بند ہو جاتا تو یہاں رات ہی نہیں ہوتی, صبح ہو جاتی. اتنی رات تک جاگتے رہتے. ابھی دیکھیے کتنی مذمت آئی, زیادہ دیر تک رات کو جاگنے کی مذمت آئی ہے کہ صبح کی نماز کے لیے بے دلی سے اٹھے گا, اگر اٹھا تو, ورنہ تو اللہ معاف کرے ہوگا. تو کیا ہوا کہ گنداب شہر تھا وہ بند کر دیا گیا. بند کر دیا گیا تو ایک عالم جو عاشورے کی مجلس پڑھ کے گنداب سے باہر گئے ہوئے تھے, وہاں سے آئے تو دروازہ بند ملا کیونکہ دیر ہو گئی تھی. آپ نے دستک دی تو کوئی وہ نہیں ہوتا. کافی دیر بعد آواز اسی علی گندابی کی آواز آئی, جو چلا کے, کیونکہ نشے کے عالم میں تھا, چلا کے کہنے لگا کون. پھر بڑی مشکل سے دروازہ کھولا. انہوں نے بڑی وضاحت کی, نیک عالم تھے بیچارے, انہوں نے وضاحت کی کہ میں اس طرح سے عاشورے کی مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا اور مجھے واپسی میں دیر ہو گئی, اس لیے میں دیر سے آ رہا ہوں. اب وہ نشے میں تھا, کہنے لگا پھر میرے لیے بھی مجلس پڑھو. کہا تمہارے لیے مجلس پڑھیں, نہ یہاں ممبر ہے نہ یہاں سامعین ہے, میں مجلس کیسے پڑھوں. کہ نہیں ممبر بھی ہے سامعین بھی ہے. کہ وہ کیا, وہ سجدے کے عالم میں جیسے ہوتے ہیں ویسے ہو گیا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھو اور مجلس پڑھو اور میں ہی سننے والا ہوں. اب یہ ڈر گئے بیچارے, اب مرتے کیا نہ کرتے. انہوں نے بیٹھے اس کی پیٹھ پہ اور مجلس پڑھنا شروع کیا. کہا کہ مولا عباس کے مصائب پڑھو. انہوں نے مولا عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے. اس شخص نے اس قدر گریہ کیا کہ وہ عالم کہتے ہیں کہ اس کے گریہ کرنے سے مجھ پر بھی گریہ طاری ہو گیا. وہ خود بھی گریہ کرنے لگے. اور اس کے بعد مجلس ختم ہوئی اور اس نے گریہ ختم ہوا, اور اس کو کیا توفیق نصیب ہوئی کہ یہ عراق کی زیارت کو چلا گیا. عراق کی زیارت کو گیا. تمام زیارتیں کرنے کے بعد پھر یہ نجف اشرف پہنچ گیا اور وہیں رہنے لگا. اس زمانے میں آیت اللہ شیرازی
جو ایران میں جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا کہ جب انگریز جو ہے تمباکو کے بہانے داخل ہونا چاہتے تھے ایران کے اندر، ان کا زمانہ تھا یہ، وہ اس وقت نجف اشرف میں مولا کے روضے پہ وہاں پہ وہ جماعت کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے، یہ انہی کے پیچھے جا کے نماز پڑھنے لگا اور کافی عرصے تک نماز پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ مغرب کی نماز ختم ہوئی تو کسی نے آ کے شیرازی صاحب سے دھیرے سے کہا کہ فلاں فلاں عالم کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اچھا فلاں فلاں عالم کا، ایسا کرو کہ مولا کے جو یہ روضہ ہے اس کے بعد جو دالان کے بعد جو صحن کے بعد جو دالان ہے وہاں پہ قبر کھود دو ان کی، ظاہر بڑے عالم تھے، ان کی قبر کھود دو، وہاں پہ کھود دی گئی۔ پھر وہ اپنا نماز عشاء میں لگ گئے، نماز عشاء پڑھانے لگے، تعقیبات وغیرہ پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو پھر آ کے کسی نے اطلاع دی، نہیں وہ سکتے میں تھے، یعنی کومے میں چلے گئے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اچھے ہیں۔ اتنے میں خبر یہ ہوئی کہ یہ علی گندابی جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، یہ نماز کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ علی گندابی کا انتقال ہو گیا، وہ کیا جانے علی گندابی کون، ان کا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا جو نماز پڑھتے ہوئے، ان کا اچھا شاید قبر اسی کے لیے کھودی گئی، اس کو اس میں دفنا دو۔ اس کو اس میں دفنا دیا گیا۔ کہاں دفنا دیا گیا؟ خوئی صاحب وہاں دفن ہے، مہدی بحر العلوم وہاں دفن ہے، علامہ ہلی وہاں دفن ہے، یہ وہاں دفنایا گیا۔ اب کیا ہو گیا اس کو کیا ایسی توفیق مل گئی؟ ایک ذرا سے رونے پہ، اس قدر گناہگار آدمی تھا، یہ ایک ذرا سے رونے پہ اس کو کون سی توفیق مل گئی؟ ہم اگر کہا جائے اپنے آپ کو اگر ہم کہیں، اچھا یہ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ یہ روایت ہم نے کہاں سے پڑھی؟ کہاں سے؟ توبہ آغوش رحمت نام کی ایک کتاب ہے، توبہ آغوش رحمت، طرح طرح سے توبہ کرنے والوں کے واقعات اس کے اندر درج ہیں، اس کو دیکھیے پڑھیے تو آپ کو دیکھیے اندازہ ہوگا کہ کیا ہے، کیسے کیسے لوگ دنیا میں، دیکھیے یہ کیسا توبہ کرنے والا گزرا ہے، یہ کیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا کہ وہاں دفن کر دیا گیا مولا کے حرم کے پاس۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ آدمی، ایک گریہ کرنے سے، گریہ کرتے وقت کیا کہہ رہا تھا، کیا توبہ کر رہا تھا، کس طرح سے توبہ کر رہا تھا، کس طرح سے گریہ کر رہا تھا، کیا فکر تھی اس کی کہ جس کی وجہ سے اس کو ایسی توفیق ملی کہ زیارت جا کے وہاں پہ کی اس نے، کربلا جا کے اس نے زیارتیں کی تمام، مولا عباس کی بھی زیارت پہ یقیناً گیا ہوگا وہ، جب ان کے مسائل پڑھنے کو کہہ رہا تھا، امام حسین اسلام کی تمام زیارت کرنے کے بعد پھر وہ وہاں چلا گیا۔ وہاں دفن کہاں پہ ہوا؟ وہاں پہ جہاں بڑے بڑے مہدی بحر العلوم، علامہ ہلی جہاں پہ دفن ہے، جہاں پہ جو خوئی صاحب کے بیٹے وہاں پہ دفن ہے، وہاں جا کے دفن ہو گیا۔ یہاں حسرت کرتے ہیں کہ اگر وہاں مر جائیں، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حسرت مر جائیں تو کم سے کم اس سرزمینی کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے، پھر ویسے ہی زندہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ اس کا کیا ہوا؟ اب یہاں پہ یہ واقعہ کیوں سنایا اور آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں اس واقعے کو سنانے کے بعد، اگر آپ دیکھیے غور کیجئے اپنی ذات پہ، ہم اور آپ غور کریں، ہم بھی شامل ہوں اس میں، ہم اور آپ اگر غور کریں، ہم کتنے سال سے محمد آل محمد پہ محرم کے زمانے میں گریہ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کتنے سال سے گریہ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی 40 سال ہو گیا، کسی کو 50 سال ہو گیا، کسی کو 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، ہم گریہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نہ غور فکر ہے، نہ ہمیں تزکیہ کرنے کا فکر ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم گریہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گریہ کرتے چلے جا، نتیجے میں کیا نکل رہا؟ نتیجے میں کچھ، جو عورت بے پردہ تھی 20 سال سے 30 سال سے وہ مجلس میں شرکت کر رہی ہے، گریہ بھی کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں، وہ ویسے ہی بے پردہ، اس سے کوئی گناہ چھوٹنے کو تیار نہیں ہو رہا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین اسلام کے غم میں ایک آنسو جو، ایک قطرہ آنسو جو ہوتا وہ جہنم کی شدت کو، گرمی کو کم کرنے کے لیے کافی ہے، اتنا کہا جا رہا ہے امام حسین اسلام کے غم میں رونے کا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم رونے جیسا منہ ہی بنا لو، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ گئے تو بھی اس کا بھی ثواب بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا، یہ آنسو جو ہے کہاں کہاں فائدہ پہنچا رہے ہیں، کتنی روایتیں موجود ہیں صرف امام حسین اسلام کے غم میں رونے کا، لیکن ہر کام کرتے، نماز ہم پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، حج کر کے ہم چلے آتے ہیں، جیسے کہ بتا رہے تھے کہ حج کر کے چلے آئے، پھر ان کے پر یہاں آئے تو پھر وہیں کے وہیں رہ گئے، ہم نمازیں پڑھ لیں اس کا ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے بھی کوئی اثر نہیں ہوا، بھائی 2 مہینے 8 دن تک، 2 مہینے 8 دن
کس قدر ہم گریہ کرتے ہیں، اور یہ کہی نہیں سکتے کہ یہ گریہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بے دلی سے کر رہے ہیں، نہیں، دل سے گریہ کرتے ہیں، دل پہ لگتا ہے، کیونکہ امام حسین اسلام کا نام ہی ایسا ہے کہ یہ نام ایسا کہ جس کی وجہ سے سنتے ہی گریہ پیدا ہو جاتا ہے، نام دیکھتے ہی گریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم نے تو صرف نام ہی دیکھا تھا نا، تو حضرت جبریل سے کہتے ہیں جبریل یہ کون ہے کہ جس کا نام پڑھنے کی وجہ سے میرے دل میں غم پیدا ہو رہا، رنج پیدا ہو رہا۔ جدھر سے گزرتے تھے رسول اللہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، جب امام حسین اسلام کہیں سے گزرتے تو آپ کی نگاہ پڑتی تو رونے لگتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام دیکھتے تھے اور رونے لگتے تھے، حضرت زہرا ان کو دیکھتی تھے رونے لگتی، ان کو دیکھنا بھی رونا ہے، ان کا ذکر سننا بھی سے گریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ تو جسم کے ایک ایک جسم کے حصے کو چومتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے۔ پوچھا کہ آپ نانا جان ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا کہ جہاں جہاں تمہیں زخم لگے گا اس کو ہم بوسہ دے رہے ہیں؟ تو ہم تو سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، مصائب تو کس قدر بیان کیے جاتے ہیں اور کس قدر اس سے کہ ہر شدت کے ساتھ ہم گریہ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں نہ ہم سے حسد چھوٹنے کو تیار ہے، نہ ہم سے کینہ چھوٹنے کو تیار ہے، نہ ہم سے کوئی جھوٹ چھوٹنے کو تیار ہے، نہ ہم کسی کے خلاف جو ہے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی تو وہ یعنی کوئی گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا۔ تو کبھی تو غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ ہم جو 2 مہینے 8 دن مجلس کر کے آ گئے ہیں، واپس آ گئے، حد تو یہ ہو گیا جو اپنے کسی پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے جو مجلسیں پڑھی جاتی ہے اس میں کتنا گریہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ دل نرم ہوتی ہے، مولا کا ذکر سننے کے بعد تو پھر اور بھی گریہ طاری ہوتا ہے۔ پھر بھی جو بندہ جیسا رہتا ہے ویسے ہی باہر نکلتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس کے۔ یہ ایک بندہ جو تھا، جو کہا جا رہا ہے کہ نوجوان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ہر برائی میں مبتلا تھا، نشے میں چور تھا، اس کے باوجود اس نے کیسی توبہ کی یا کیسے توسل کیا، مولا عباس کا ذکر کر کے ان کا کہا کہ ان کے مصائب بیان کرو، مولا عباس کے مصائب بیان ہوئے، ان سے کیسی توسل اس نے کیا، دل سے کیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے نہیں کہ توبہ کرنے والے کی تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ توبہ کرنے والوں کے جو ہے آواز پسند ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہوں۔ تو ہماری توبہ تو ہوتی ہی نہیں، ہم کبھی توبہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ کبھی سمجھیے گا کہ ہاں کوئی برائی ہے ہم سے سرزد ہو رہی تو یہ ہمارے دل کو رنج پہنچ رہا ہے، تبھی توبہ بھی کیجیے گا۔ جب برائی سرزد ہوگی اس پہ آپ کو رنج ہی نہیں پہنچے گا، اس کو آپ برائی نہیں سمجھیں گی، تو پھر توبہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ توبہ تو پیدا نہیں ہو سکتا، پھر ہمارے دل میں توبہ تو نہیں پیدا ہوگی۔ تو ہمیں اس کے لیے ہم یہ خاص طور سے یہ واقعہ نکال کے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہم دیکھیں تو اپنے آپ کو کہ ہم 40 50 60 سال سے لوگ گریہ کر رہے ہیں، مولا کے اس میں جاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، سننے کے بعد واپس آتے ہیں، لیکن جو عیب جہاں داڑھی مڈا تو زندگی بھر داڑھی مڈا، قبر میں چلا جائے گا داڑھی مڈی رہے گی، ہیں رکھتا ہی نہیں، آخری وقت آ گیا۔ تب بھی ایک جاننے والے تھے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، بائی پاس آپریشن ہوا تھا، ابھی گھر میں آئے، بہو جب مہینے کا سامان لینے کے لیے جا رہی تھی تو اسے کہا وہ ہماری شیونگ کریم بھی ضرور لے کے آنا۔ غور صرف غور نہ کرنے کی وجہ سے، کہ غور نہیں کر رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آئندہ کیا ہونے والا، مستقبل میں کیا ہونا والا، یہ جو ہے آگے کی طرف دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ بہت اچھا موقع مل گیا کہ ہمیں آپریشن ہوا، ہم واپس آ گئے، گھر آ گئے، چلو ایک ہی دن کی صحیح، جیسے کہا نہیں کہ ایک دن بھی اگر مل جائے تو ہم کیا کریں۔ پچھلی دفعہ کہا نہیں تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول ہم کیا کریں، کچھ تو پڑھتے، کچھ تو سنتے، کو تو غور کرتے تو یہ نہ کہتے کہ شیونگ وہ لیتے آنا، وہ شیونگ وہ منگوا رہے ہیں، اور چند ہی دن بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، اسی حالت میں چلے بھی گئے وہ۔ تو ہم غور نہیں کرتے، جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں 40 50 سال سے ہے، گانا سن رہا تو گانا ہی سن رہا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ جلدی سے محرم ختم ہو تاکہ ہم گانا بجانا، پھر سے فلمیں دیکھنا پھر سے شروع کریں۔ ایک تو نہیں، پہلے کسی زمانے میں ہم سنتے تھے، دیکھتے بھی تھے، گھروں میں ہوتا تھا، سنیے دیکھیے اور کیجیے، کہ 2 مہینے 8 دن ان کے ہاں خبریں کے علاوہ کوئی چیز ٹی وی کھلتا نہیں تھا، کسی حوالے سے ٹی وی نہیں کھلتا، ایون یہ کہ 40ویں تک تو بچوں کو کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا۔ آج بھی بعض بچیاں یہیں کی پڑھی ہوئی ہیں جن سے بات چیت ہوتی ہے، بتاتی کہ نہیں کارٹون بھی ہم بچوں کو نہیں دیکھنے دیتے، کہ نہیں ان کو ابھی سے عادت ڈالو، ابھی سے زور ڈال لیں تو ظاہر ابھی بچے مجبور کرتے کرتے بھی دھیرے دھیرے کچھ دنوں بعد ان کو گھٹی میں پڑ جائے گا ان کو کہ نہیں ہمیں نہیں دیکھنا، تو وہ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ ہم 2 مہینے 8 دن گزارنے کے بعد بھی، ایصال ثواب کی مجلسیں اٹینڈ کرنے کے بعد بھی جب واپس آتے ہیں تو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، نہ ہم سے گانا چھوٹ رہا ہوتا، نہ ہم سے جھوٹ چھوٹ رہی ہوتی، کہ جھوٹ بولنا چھوٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر ہم روز مرہ کتابیں پڑھنے کے ہم عادی بن جائیں تو جب کوئی حدیث پڑھیں گے یا کوئی گناہ کی بات پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے دل میں خوف سا پیدا ہوگا کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں،
یہ تو ہم سے سرزد ہو رہا. جب کچھ پڑھیے گا نہیں تو کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ چغل خوری کتنی بری چیز ہے, کتنی بری چیز ہے, اور اس کا چھوڑنا, اس کا نہ کرنا کتنی عظمت رکھتا ہے. کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے تو انہوں نے آنکھ جب اوپر کی طرف اٹھائی تو ایک شخص کو دیکھا, اوپر عبادت کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا, تو اس کے جو دیکھا کہنے لگے پروردگار یہ کون شخص ہے, اس کو ایسا مقام دیا گیا. کیونکہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں نا تو سب نظر آ رہا ہوتا, ساری چیز دکھ رہی ہوتی. کہیں یہ پروردگار یہ کون شخص ہے, کہیں یہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا. یعنی کہ الگ سے یہ بات ڈالی گئی کہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا, تو اس کو یہ مقام مل گیا. ہم چغلی کھا رہے تو پڑھیں تو پتہ چلے, تب ڈر پیدا ہوگا نا. تو کہیں گے ہم تو پڑھتے ہیں تو ہم تو چغلی مسلسل کھا رہے ہیں, ہم تو مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ہم تو مسلسل غیبت کر رہے ہیں. اتنی غیبتیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتے. امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی محفل میں کہیں بیٹھے تو دور کوئی دو بندے بیٹھ کے غیبت کر رہے تھے تو ان کے کان میں آواز پڑ گئی تو ان کو بخار آ گیا تھا. یہاں اگر ایک ہفتے زبردستی رکوا دیا جائے کہ پہرا لگایا جائے, ان کے بھیجے کہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اس کو غیبت نہ کرنے دینا, کوئی اس کو بخار آ گیا, ضبط کرنے کی وجہ سے اسے بخار چڑھ گیا. یہی ہوگا نا, یا ہمیں بخار چڑھ جائے گا. لیکن آپ خود سے جب طے کیجئے گا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے تو آپ کے اندر اصلاح پیدا ہوگی. کبھی غور کیجئے گا, دیکھیے گا کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں اس قدر مجلسیں برپا کر رہے ہیں, اس قدر مولا کا نام لے رہے ہیں, اس قدر گریہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی اصلاح نہیں پیدا ہو رہی کہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی اصلاح پیدا ہو. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے, بہت ضروری ہے ہمیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں. کیونکہ اگر آپ نے اس نیکی کے حوالے سے کہ جو غرور پیدا ہو گیا, ہم لوگوں کے یہاں ایک کام اور بہت زیادہ عجیب سا بات ہے. دو چار ہم نے برائیوں کا نام لیا, باقی سب آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا ہوتا ہے. یہ گھر کے اندر بچوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا کہ جو ان کو گالیاں دی جاتی ہے, جو ان کو کہا جاتا ہے جو گھریلو گالیاں ہیں, تو اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ گالیاں نہیں, وہ بددعائیں ہیں جو عورتوں ماننے کو تیار نہیں ہوتی. کم بخت, یہاں کم بخت کیوں کہہ رہی ہو, کم بخت اس کے نصیب کو گھٹانے والی بات کر رہی ہو, یا اور بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ بہتر جانتی ہیں. ہمیں بھی خوب پتہ ہے کیا جانتی ہیں آپ لوگ, ہاں ہمیں پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنا غور کیجئے, اصلاح کیجئے, اپنی اصلاح اپنے ذات سے شروع کیجئے گا. جب ہفتے 15 دن مہینے میں کوئی لوگ دیکھیں گے آپ کو, کہیں گے اس میں تبدیلی آ گئی, وہ والی تبدیلی نہیں جو ادھر آ رہی تھی, ہاں وہ والی تبدیلی نہیں, یہ والی تبدیلی آ گئی. تو آپ لوگ کہیں گے ہاں تبدیلی آ گئی, یہ اب اس کی زبان درازی نہیں کرتی, اب یہ بدتمیزی نہیں کرتی, اب یہ وقت کی پابند ہے, نماز شوق سے پڑھتی ہے, کتابیں پڑھنے لگی ہے. کوئی بھی آپ خود بھی تو آگے, جب وہ لوگ جو ہیں برائیوں کو اچھائی کہہ رہے ہیں اور اچھائی کو برائی کر رہے ہیں, برائی کی دعوت دے رہے ہیں, اچھائی سے روک رہے ہیں, تو آپ اچھائی کی دعوت دیجئے, برائی سے روکیے. آپ کیوں نہیں یہ والا کام کر رہے ہیں؟ لیکن اگر سہارا پکڑ لیا آپ نے کہ محمد آل محمد کا سہارا ہے, شفاعت کا سہارا ہے ہمیں, علی ولی اللہ ہم نے کہہ دیا, مولا کا سہارا, تو کیا آپ نے ولایت کو جو علی ولی اللہ کہا ہے اس کی بنیاد پہ گناہ کیجیے گا؟ یہ ہمیں کیا گناہ کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس کو کہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں تو اب تو بس ہم سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے, تو اس کو ہم نے گناہ کا ذریعہ, کیا ہم توہین نہیں کر رہے ہیں ائمہ طاہرین کے, کہ مولا کی توہین نہیں کر رہے کہ مولا کو ماننے کے بعد ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں, لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ ابھی علی کر رہے, گاڑی کے پیچھے بڑا بڑا علی لکھا ہوا, اندر گانے بھی بج رہے ہیں. تو ہم نے ولایت کو, شفاعت کو کیا ذریعے گناہ بنایا ہوا؟ خود بھی غور کیجئے کہ اس کو کیا کیا ہوا ہم نے. غور پھر وہی غور کیجئے. اگر نہیں ہوگا تو ابو ذر غفاری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو حدیث سناتے ہیں آپ کو, پھر آپ کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں. گو کہ برا وقت نہیں لیا ہم نے, لیکن اس میٹر میں کوئی اور چیز ہم شامل نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس میں کوئی اور چیز شامل کریں تاکہ اس کے اثرات نہ رہ جائیں. اثر یہی ہونا کہ ہم غور فکر نہیں کرتے, اپنا تزکیہ نہیں کرتے. یہ دو چیزوں کو لے کے آئے. پھر ہم نے کہا کہ یہ 2 مہینے 8 دن جو آپ مجلسیں برپا کرتی ہیں, مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں, تو کیا کبھی غور کیا آپ نے, کبھی اس حوالے سے اپنا تزکیہ کیا آپ نے؟ اتنے خراب آدمی جب صحیح ہو سکتا تو آپ تو اس سے بدرجہ اولا اور زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ تو خدا نہ خواستہ ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہیں, تو آپ کا تو مقام زیادہ بڑا ہو سکتا ہے, بلند ہو سکتی ہیں آپ.
تو پھر اس لیے کہ آپ غور کیجئے، رسول اللہ فرماتے کہ ایک شخص جب کوئی نیک اعمال بجا لا کر پھر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی نیک کام کیا، نیک کام بجا لانے کے بعد اس پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرے، تو اس حالت میں خدا کے پاس پہنچے گا تو خدا اس پہ غضبناک ہوگا۔ کون سا نیک کام؟ کہ اس سے بڑا نیک کام کوئی کریں گے آپ؟ یہ والا نیک کام کیا کہ ہم نے مجلسیں سنی، اب اس پہ بھروسہ کر لیا کہ ہم تو اب جنت میں چلے جائیں گے، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں اب تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس چیز پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کیجیے گا آپ۔ یہ آپ کو مسلسل منع کرے گا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں دائمی غور فکر اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں، خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں بھی بھرا پڑا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن اسی لیے تو نہیں پڑھتے۔ آپ اللہ سے ڈرا، ہم ڈرنا نہیں چاہ رہے تاکہ ہم گناہ کرتے رہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک شخص جب کوئی نیک اعمال بجا لا کر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اور اسی حالت میں وہ خدا کے پاس پہنچ جائے گا تو خدا اس پہ غضبناک ہوگا۔ ہمیں کسی نیکی کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے ایک جگہ پہ ایک اور قول ملتا ہے کہ عقل مند کی تعریف میں وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل مند نیکی کرنے کے بعد ڈرتا ہے اور جاہل گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتا۔ عقل مند نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، کیوں؟ کہ وہ ڈرتا ہے کہیں یہ میری نیکی کسی میری غلطی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے اپنی نیکی۔ آپ کو اپنی نیکی کی قیمت پتہ ہو اگر کہ آپ نے جو نیکی انجام دی ہے، جو آپ نے کام کیا ہوا کتنا قیمتی ہے، تو آپ کو اس نیکی کو بچانے کی بھی فکر رہے گی۔ جب آپ دنیاوی کوئی مال دولت جو ہوتا ہے اس کو بچانے کی کتنی فکر میں رہتی ہیں آپ؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھروں میں کتنے تالے لگ رہے ہوتے ہیں، لوہے کی گرل لگ رہی ہوتی ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، لاکر لیا جا رہا اس میں رکھا جا رہا ہوتا ہے، لاکر ہی میں رکھا رہے گا، دل کو اطمینان ہے کہ ہمارے پاس زیور ہے۔ بھائی یہ کون سا اطمینان ہے بھائی؟ رکھا گئی اور وہ آپ کو بلا جائے کہ سونے سے شوق پیدا ہو رہا کہ سونے کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ جب نیکی، وہ کہتے ہیں کہ جب نیکی کرتا ہے عقل مند آدمی، جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، اور جو جاہل آدمی ہے وہ برائی کر کے بھی نہیں ڈرتا۔ تو نیکی کرنے کے بعد ڈر اس لیے رہا ہے کہ کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ بھی مجلس سے آنے کے بعد آپ ڈریے کہ کوئی آپ سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات سرزد نہ ہونے پائے کہ مجلس کا ثواب ضائع ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا نا کہ اس نے نیکی پہ بھروسہ، نیک اعمال بجا لایا، اس کے بعد اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس حالت میں اگر وہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ اور نیز پھر فرماتے اسی حدیث میں آگے، نیز ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے پشیمان و نادم ہوتا ہے۔ ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد پشیمان و نادم ہوتا ہے تو خداوند عالم قیامت کے نادم ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار اسے امان دے گا، کیونکہ یہ گناہ گار تھا نا، نادم ہوا، پشیمان ہوا، اور ایسا امان ملا اس کو کہ جوار مولا میں جگہ مل گئی اس کو۔ خود ہی دیکھ لیجئے اس حدیث کو، دیکھ لیجئے، ملا لیجئے اس کے واقعے کے ساتھ تو دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے کہ ایسا نادم ہوا، ایسا پشیمان ہوا کہ اس نے گریہ کیا، رویا، تبسل کیا، جو کچھ بھی کیا اس نے، پھر اس کی نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو قبول ہو گئی۔ اور قبولیت کا نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ کہاں دفنایا گیا، لوگ بتاتے ہیں یہ ہوا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد اس پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ نہ کریں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے پاس ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو گناہ میں ملوث رہتے ہیں اور گناہوں سے آلودہ کی حالت میں ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش کی امید رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں۔ یہ جملہ زد عام ہے، ہر جگہ ایک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں گناہ کرتے ہیں، گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، ملوث رہتے ہیں، گناہ میں آلودگی کی حالت میں ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش کی امید رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سوال کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کے بعض ماننے والے یہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ چھٹے امام نے کیا جواب دیا۔ چھٹے امام نے کہا، یہاں تک کہ محتاج چھٹے امام نے کہا کہ یہ لوگ غلط امید کے شکار ہیں، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرور اقدام اٹھاتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو اس کے لیے آپ نے اقدام کیا کیا، اور اگر کسی چیز سے وہ ڈرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ نہ یہ ڈرتا ہے نہ امید رکھتا ہے،
کوئی بھی کام نہیں کر رہا. اگر ڈر رہا امید رکھ رہا ہوتا اللہ کی رحمت کا تو وہ کام انجام دے رہا ہوتا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اسے مل جائے. اور اگر خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ڈر لگ رہا, اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈر رہا ہے. کیونکہ اگر ڈر کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہوگا یہی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا, کیونکہ یہ ڈر رہا ہے, گناہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے. یہ تو ڈر ہی نہیں رہا, یہ تو جری ہے, گناہ پہ جری ہے. یہ نیکی کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں بس جو کچھ کر رہے گناہ میں آلودہ, اسی حالت میں وہ کہتے رہتے کہ ہم اللہ کی مغفرت کی امید. پورا باب ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی, کس کس چیز سے اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی, کیا کیا کام کریں گے تو اللہ کی رحمت پر ملے گی. میں ایک آدھ حدیث سنائی دیتے ہیں, آج کی گفتگو تمام ہوتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. چھوٹی سی ہے, باندھ لیجئے, اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے. کسی نے جب وہ بعد میں سناتے ہیں, ایک اور یاد آ گئی کہ رسول اللہ سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سب اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی رحمت ہمیں بھی چاروں طرف سے گھیر لے گی, پھر ہم جنت پہ جائیں گے. کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آپ اپنا اعمال کا جائزہ لیں, اس کی وجہ سے جنت پہ جائیں گے. ہمیں کیا اگر اپنی نماز کا وہ کریں کہ نماز ہم نے 2 رکعت بھی پوری زندگی میں کوئی ایسی پڑھی جس میں کوئی خور خیال نہ آیا ہو سوائے اس کے, ہر کام تو کر رہے تھے, کپڑا ہم بدل رہے ہوتے, اگر کہیں جانا ہے تیار ہو کے جانا ہے نا تو ہم جلدی سے ہم نماز پڑھ لیتے. نماز میں تقریباً کپڑا پہن چکے ہوتے, میک اپ کر رہے ہوتے, اس وقت نمازی کی حالت میں کپڑا پہنا جا چکا ہوتا ہے. کھانے کی دعوت کہیں ہوتی, کھانا لگ گیا آ جائیے, اب جو ہم پڑھ رہے تو فوراً فکر لگی کیا کیا لگا ہوا, کیا کھانا کیا نہیں کھانا. کبھی 2 رکعت نماز ہم 2 رکعت نمازی کا اپنا پورا حساب کتاب خود نہیں لے سکتے, پھر جائے کہ اگر اللہ کے سامنے پہنچ گئی 2 رکعت نماز تو ہم بخشے جائیں گے. بھائی اللہ کی رحمت سے ہی بخشے جائیں گے. اگر بخشے جائیں گے تو رحمت سے بخشے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی تو چاہیے کہ تم بھی لوگوں پہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہوں گے جہنم میں کہ پروردگار رحم کر. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہا جاؤ اس کو نکال کے لے کے آؤ, وہ نکال کے لے کے لایا جائے گا, وہ کہے گا پروردگار رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ کہے کیا تم نے دنیا میں کسی ایک چڑیے کے بچے پہ بھی رحم کیا تھا؟ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ رحم کرتا ہے تو رحم کرنے والوں کو دوست بھی رکھتا ہے. رحمان و رحیم ہے تو دوست بھی رکھتا ہے. یہ ظلم کرنے والے جو چاروں طرف بکھرے ہوئے بدنصیب لوگوں کے گرد جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ظلم کرنے والے, وہ وہاں سے لے کے گھروں تک آ جائیے. ظلم کی داستانوں کو دیکھ لیجئے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے. جس کے بعد ذرا سا اختیار ہوتا ہے, ساس کے پاس اختیار ہوگا تو وہ بہو پہ ظلم کرنے لگی, نندے ظلم کرنے لگی, بہو با اختیار ہو گئی تو ساس پہ ظلم کرنے لگی. ہر وقت غور کرنا چاہیے کہ نہیں رحم کریں ہم, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. آپ کے جو اختیارات ہیں کسی بھی حوالے سے, کسی بھی بہانے سے, کسی بھی طریقے سے اس کو ذریعہ نہ بنائیے لوگوں پہ ظلم کرنے کا کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ زبان دراز ہیں یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کے ذریعے سے لوگوں پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معاف کرو تاکہ معاف کیا جائے. معافی بھی تو چاہیے, میں اللہ معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے پروردگار, وہاں ہاتھ جوڑے گا گڑ گڑا رہیں گے معاف کر دے. تم نے کس کو معاف کیا تھا؟ تم نے کسی کو معاف کیا تھا؟ ذرا سے بات میں تو حساب لیتے تھے تم. تو ہمیں بھی یہ چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم ایک تو غور فکر کریں ہر بات پہ, چھوٹی اور رات کو سونے سے پہلے تو ضرور غور فکر کریں. ایسے دھڑ سے جا کے لیٹ کے نہ سو جائیں گائے بیل کی طرح, گرے اور سو گئے. نہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں دن بھر کیا کام سرزد ہوا ہے اور ہمیں توبہ کرنا چاہیے. مولا مشکل کشا حضرت علی السلام ارشاد فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح 100 بار استغفار کرنے کو کہتے ہیں مولا مشکل کشا, کہ 100 بار استغفار کریں. آپ اگر عادت ڈال لیجئے گا کہ ہم بغیر وضو کیے بستر پر نہیں جائیں گے, بغیر ہم جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھے ہوئے نہیں لیٹیں گے, حضرت زہرا کی تسبیح پڑھے ہوئے نہیں سوئیں گے, 4 دفعہ جب تک ہم شکر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے نہیں سوئیں گے. اگر اتنا سارا بتا دیں گے جو کچھ کیا جاتا ہے تو کہیں گے پھر سوئیں گے کب؟ نہیں, بہترین نیند آئے گی, وہ ایسی نیند ہوگی, برکت والی نیند ہوگی, فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آپ اگر عادت ڈال لیجئے گا, ہفتے 15 دن 40 دن کی عادت ڈالیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بغیر آپ سو جائیں. چاہے کتنی سردی پڑ رہی ہو, کتنا پانی ٹھنڈا ہو, نل کھول دیا گیزر سے پانی آئے گا تو آ ہی نہیں چک رہا, یہاں وضو کر چکے تو ابھی تک آ ہی نہیں رہا, تو وضو کرو جلدی سے چل کے لیٹو.
تو کیا ہوگا یہ سارا کرنے کے وہ کہہ رہے 100 دفعہ آپ کو استغفار کم سے کم کرنا چاہیے، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، سب کر لیجئے گا. 100 دفعہ آپ نے استغفار کیا. اب سوچئے کہ ہم نے کیا کام کیا. 4 دفعہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا کہ آج کا دن اللہ کا فضل ہے، ساتھ خیریت کے ہمارا گزر گیا، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. شکر ادا کرنے میں صبح اٹھیے تو پھر شکر ادا کیجئے. اللہ یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ ہم جو ہے امتحان کے کمرے میں ایک ایک لمحے کو اپنے جو ہے لکھ لیجئے، ایک ایک لمحے پہ آپ وہ کیجئے، ایک ایک لائن پہ آپ نمبر لیجئے، تو اسی طرح ایک ایک لائن پہ نمبر ملے گا. جب آپ کچھ کیجئے گا، غفلت کا پردہ جو پڑا ہوا اس کو ہٹانا پڑے گا. غور فکر کی وجہ سے جو عقلیں بند ہو گئی تو غور فکر کرنا پڑے گا. ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں، ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. امام حسن کا ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. تو یہ آپ کو غور فکر کرنا پڑے گا، اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا کہ جس نے اپنا نفس کی اصلاح کی وہ فلاح پا گیا، جس نے اس کو دبا دیا وہ نامراد ہوا. انشاءاللہ محمد آل محمد کے صدقے میں ہم لوگ جو ہیں اپنے تزکیہ کریں گے، غور فکر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. کیونکہ اب جتنی مجلسیں ہم کر کے آ چکے ہیں جس میں ہم نے غور فکر نہیں کیا تھا، اب ہم ان تمام مجلسوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اپنے ذہن میں، اور جمع کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کریں گے کہ اب ہم سے مجلس اتنی کر چکے، اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ زندگی کے نظر ہے. خوشی الگ ہوگی کہ میرا رب راضی ہے مجھ سے، اللہ راضی ہے، میرا رسول راضی ہے، اور ائمہ طاہرین اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں. کوئی سوال؟ اتنا تو علم نہیں کہ آپ کے سوال کے جواب دیں، لیکن اگر کوئی سوال ہو، جیسے یہ کہ پچھلی دفعہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کا ثواب نہیں؟ دنیاوی علم حاصل کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے کہ ہمیں روزگار اچھا مل جائے گا، اچھے روزگار مل جائے گا، بس یہ والا ثواب نہیں. فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے درود پڑھتے ہوئے، ہر قدم پہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا. ہوائیں درخت پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، تو یاد رہنا چاہیے. ہوائیں درخت جو ہے وہ شجر سارے جو ہیں، دن اور رات، وہ ساری مخلوق آسمان کی، ساری مخلوق زمین کی، ایون یہ تو بعض جگہ پہ لکھا کہ بلوں میں چونٹیاں ہوتی وہ تک ہمارے لیے استغفار کر رہی ہوں گی، دعا کر رہی ہوں. یہ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے. یہ نورانی کلام ہے ان کے، اس کو پڑھیے گا تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے، کیونکہ تزکیہ ہوتا ہے اسی لیے اس کا ثواب ہے. اس کو دیکھیں، اس نے تزکیہ کیا تو اس کو کیا ثواب ملا؟ جوار امام مولا مشکل کشا کے حرم میں جگہ پہ اس کو جگہ مل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. يا صاحب السماء